اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ صرف 5 منٹ بڑے سامنے ٹائم دیتا گیا ہے، 5 منٹوں کے اندر چند گلاں خالد محمود بھٹی صاحب نے فرمایا کہ ماں دی شان اور حقوق العباد اور حقوق والدین کے متعلق چند گلاں تواڈے نال کرنیاں ہیں۔ تقریر کا ٹائم تے ہے نہیں کہ بندہ گھنٹے خطاب کرے، بہرحال مقدی گل ہی ہے۔ آمنہ دے لال محمد رسول اللہ، بولو 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 شاباش، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کوئی گھٹ ثواب نہیں۔ اگر کوئی بندہ سچے دل نال محبت نال صرف ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا 80 سال دی عبادت کا ثواب۔ بولو میرے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کو اجمل، ساری کائنات کو احسن، ساری کائنات کو اکرم، ساری کائنات کو اشرف، ساری کائنات کو جمیل، ساری کائنات کا حبیب، ساری کائنات کو افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کا نام لین والے تے بڑے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عشق اور محبت دے دعوے کرن والے تے بڑے نے، لیکن جب عمل دی واری آندی ہے ہر انسان جان چھڑان دی کوشش کرتا ہے۔ آمنہ دے لال نے حکم فرمایا، لوگو اس کائنات دے اندر اللہ دی ذات کے بعد اگر سب کو زیادہ تواڈے تے حق ہے تو تواڈے ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، لوگوں میری عبادت بھی کرنی ہے، نال والدین کے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میری ماں زندہ ہو گیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میرے تے آسرے رہتی ہے، میں سارے واسطے رہنما بنیا ہوا، میں سارے واسطے ہدایت کا ذریعہ بنیا ہوا، لیکن لوگوں سن لو، میں محمد رسول اللہ دی ماں آمنہ آج زندہ ہو گیا، میں محمد رسول اللہ اللہ دی نماز پڑھن واسطے مصلی دے اوپر کھڑا ہوا، ہاتھ بن کے آمنہ دے لال آج نے ہاتھ بن کے میں اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوا، میری ماں آواز دے گیا یا محمد، ایک آواز دے گیا رب دی نماز توڑ دے وہاں، اکھا لبیک یا امی، لبیک یا امی، لبیک یا امی، ماں میں حاضر ہاں، ماں میں حاضر ہاں، رب نو بابا تے اندر راضی کر رہا گا، رب دی نماز دی قضا تے ہو سکتی ہے، لیکن ماں دی آواز اگر چوک گئی ہے تو دی قضا زندگی دے اندر نہیں ہو سکتی۔ آج ساری حالت کی ہے، آمنہ دے لال دے اتھو تک آخ رہے ہیں کہ ماں دے نال اتنا اچھا سلوک کرو، والدین دے نال اتنا اچھا سلوک کرو۔ ساری حالت کی ہے، ماں پیچھے بلا رہی ہوندی ہے، ماں آوازاں دے رہی ہوندی ہے، اسی ماں دی گل نہیں سنتے، دروازے سے نکل جانے ہاں، یارہ دوستاں کو راضی کرن واسطے، یارہ دوستاں دے نال ٹائم پاس کرن واسطے، والدین دے کول پان واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں ہے، اسی اپنے موبائل دے اندر تے مصروف ہو جاندے ہاں، اپنے یارہ دوستاں دی محفلاں دے اندر تے مصروف ہو جاندے ہاں۔ کدی یہ بھی سوچے نے جو چند لمحے اپنے والدین کو بیٹھ جاویے، کچھ نصیحتاں لے لویے، وہ پہلے دور ہوندے آئے، اولاداں کامیاب ہوندیاں، جتنے نا آج دنیا تے موجود ہیں، ہر نا دے پیچھے ماں دی دعا موجود ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اگر کامیاب ہوئے نے تے ماں دی دعا موجود ہے، ہر نبی دے پیچھے ماں دی دعا موجود ہے، حتیٰ کہ آمنہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی ماں کی دنیا سے نہیں ہے، لیکن دو پیمان والی ماں دعا کر رہی ہے، اللہ جس محمد کی وجہ تو میرے گھر کے اندر آبادیاں ہوئی ہیں، میرے گھر کے اندر رحمتیں ہوئی ہیں،
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ او میرے نبی واڑی نبوت دی نوروز تے دھمت واڑی نبوت پہنچ گئی ہوے ساری دنیا دے اندر واڑی نبوت دا چرچا ہوے جب میرا رسول آ جاوے نا وہ عام رسول نہیں فرمایا رسول وہ خاص رسول جب آ جاوے نا جڑے رسول نے سبق دتا ہونا جو والدین دا خیال کرو جڑے رسول نے آکھیا ہونا لوگو واڑی جنت واڑے ماں دے قدماں دے تھلے نے یہ نہیں مطلب جو ماں دے قدماں دے تھلو مٹی کھٹو تے جنت مل جانی نا نا میرے دوست ہم نہ دلال اپنے چاہتے نے جڑا بندہ اپنی زندگی ماں دی فرما برداری دے اندر والدین دی فرما برداری دے اندر گزار کے چلا گیا اللہ ضرور ہم جنت دے اندر داخل فرما دے گا جنت ملنی ہے تو ماں دے صدقے وہ جنت ملنی ہے تو ماں دی فرما برداری نال یہ کیوں ملنی ہے اس وجہ تو کہ ماں ایسی ہستی ہے جس نے ہر موقع تے اپنی اولاد کا خیال کیتا خود تے کی جگہ تے سو گئی ہے آخری گل کر کے گل ختم کر رہا ہم نے دلال دا ایک صحابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آتا ہے آج دا موقع ہے اپنی ماں کو اپنے کندھے تے بٹھایا ہوا ہے حج ادا کرن تو بعد طواف کرن تو بعد ہم نے دلال دے سامنے آ جاندا ہے آدھے یا رسول اللہ تساں جواب دو ماں دا بڑا مقام ہے ماں دا بڑا حق ہے ماں دا بڑا حق ہے والدین دا بڑا حق ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں نو اپنے کندھے تے بٹھا کے اتنے سال حج کرائے نے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں سو آخری گل یاد کر کے جائے ہم نے جناب فرمان دے اگر 100 حج بھی کروانا پیدل چل کے اپنے موڈے تے اٹھا کے ہم نے دلال دے اپنی ماں نو اپنے کندھے تے اٹھا کے اگر 100 حج بھی کروانا اس ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتا جڑی سردیاں دی رات تم بستر تے چھوٹا پیشاب کر دیتا ہی تیری ماں اس کی جگہ تے سو گئی ہے تینوں اپنی چھاتی دے نال آ کے سنبھالے سبحان اللہ تو تو اس ایک رات کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا ساری زندگی کا بھی تو حق ادا کرے گا آمنہ دلال دی زندگی دا ہر لحظہ ساڈے واسطے نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی دی زندگی دیکھو ہر معاملے کے اندر برکت ہی برکت ہے تجارت دیکھو تے برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا جیڑا تاجر بندہ دکاندار بندہ یہ دو صفتاں اپنا لے نا میں محمد رسول اللہ دے آخر دی وجہ تو اپنا لے ہاں سامنے بڑے بڑے نقصان نظر آ رہے ہیں خدا 20 روپے کا فائدہ نظر آ رہا ہے 100-200 کا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن جیڑا بندہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے اپنی تجارت اور دکان دے اندر یہ دو صفتاں اپناتا ہے التاجر الصدوق الامین سچ بولدا ہے تے امانتداری بھی کہندا ہے یہ دو کام کرتا ہے آمنہ دلال فرماندے نے ہے تے بڑا مشکل ہے تے بڑا اوکھا کیونکہ سامنے دنیا نظر آ رہی ہے لیکن جب اس نے عمل کرے گا نا دنیا تے بھاویں تھوڑے پیسے کمائے گی قیامت کا دن ہوئے گا نبیاں دی صف کھڑی ہوئے گی اللہ تعالی بھی نال کھڑا کر دے گا صدیقین دی صف کھڑی ہوئے گی اللہ تعالی بھی نال کھڑا کر دے گا شہداء دی صف ہوئے گی اللہ تعالی بھی نال کھڑا کر دے گا پھر آمنہ دلال فرماندے نے اگر این گل سمجھ نہیں آندی اگر اتنی عظمت نہیں آندی میری گل دی تے ایک اور گل کرتا میں ضمانت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنت جانے آیا میں تے او تاجر جڑا امانت داری دے نال سچ بول کے سودا ویچن والا قیامت والے دن اس طرح اکٹھے ہوواں گے جویں دو انگلیاں اکٹھی اسی طرح فرمایا انا وکافل الیتیم یتیماں دی کفالت کرن والا جنہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے والدین دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہے انہاں دا خیال کرن والا بھی قیامت والے دن میں محمد رسول اللہ دے نال کھڑا ہوئے گا
دے اندر میرے والدین نے میرے اوپر رحم کیتا جویں بچپن دے اندر میرے والدین نے مینوں پالیا میرا خیال کیتا اللہ میں عاجز ہاں میں کمزور ہاں میرا روپیہ پیسہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہاں میری طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی میرے رشتے دار تے برادریاں بھی کچھ نہیں کر سکتیاں اللہ تو رحم کر میرے والدین تے اللہ میں تیرا پیسے نال دعائی لے کے دے سکتا میں تیرا مٹھی بھر سکتا لیکن ہم دلی سکون اللہ تو دینا ہے میں نہیں دے سکتا میں عاجز ہاں میں کمزور ہاں اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جویں بچپن دے اندر میری ضرورتاں دا خیال کرتے آنا سردیاں دے اندر میرے واسطے میرا بستر دا خیال کرتے آنا اللہ میرے واسطے میری خوراک دا خیال کرتے آنا اللہ میں تے کچھ نہیں کر سکتا ہاں میں تے ساری انہاں دی خدمت ضرور کر سکتا لیکن اللہ انہاں دے دل نوں سکون تو پہنچانا ہے اللہ انہاں دے اوتے رحمت تو کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ دا قرآن آتا ہے میرے کو دعا کی کرنا اللہ ساڈے والدین دے تے رحمت نازل کرنا اللہ انہاں دے دلاں دے اندر سکون بھر دینا کہ اللہ کریم فرماندا اپنے والدین واسطے دعا ہی کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انہاں دی کیتی ہوئی ادنا جی بڑائی جڑی تواڈے نال انہاں کیتی ہے تساں ساری زندگی دے بدلے نہیں چکا سکتے اس وجہ تو ساری زندگی اپنے والدین واسطے دعا کرنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ماں ایسی ہستی ہے اسی وجہ تو دے ماں نو زیادہ مقام دیتا گیا عورت نو زیادہ مقام دیتا گیا حالانکہ اللہ قرآن ہی فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء وہ لوگوں مردوں اللہ نے گھر نگران بنایا مرد نو سردار بنایا عورت دے اوتے نگران بنایا لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر بھی فرماتے ہیں جدو مقام دی واری آئی ہے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوتے سب کو زیادہ حق کدا ہے آمنہ دلال فرماتے ہیں اموں کا تیری ماں کا زیادہ حق ہے پھر صحابی پوچھتے ہیں سننا یا رسول اللہ پھر کدا حق ہے فرمایا سننا اموں کا پھر تیری ماں کا حق ہے پھر فرماتے ہیں سننا یا رسول اللہ پھر تو بعد کدا حق ہے آمنہ دلال فرماتے ہیں سننا اموں کا پھر تیسری مرتبہ بھی تیری ماں کا حق ہے چوتھی مرتبہ صحابی پوچھتے ہیں آمنہ دلال فرماتے ہیں سننا ابو کا اور تیرے باپ کا مقام ہے یہ مطلب نہیں جو باپ کا مقام گھٹے تے ماں کا مقام زیادہ اللہ دسنائے چاہتے ہیں آمنہ دلال دسنائے چاہتے ہیں اے بندہ ترے دفعہ ماں دا کس وجہ تو رکھیا کہ ماں دی پیدائش دے وقت جدوں بچے دی پیدائش ہوندی ہے ماں نوں 3 دفعہ بڑیاں صدر تکلیفاں ہوندیاں نے 3 تکلیفاں ایسیاں نے بچے دے دنیا تے آن تو پہلے ماں برداشت کرتی ہے جدوں بچہ دنیا تے آ جاندا ہے پھر والدین دی پھر پیو دی ذمہ داری آندی ہے پیو دے واسطے رزق دا بندوبست کردا ہے او دے واسطے روپے پیسے دا بندوبست کردا ہے تے دنیا تے آن تو پہلے 3 دفعہ ماں ایسیاں تکلیفاں برداشت کرتی ہے جدے نال دیاں تکلیفاں کسی انسان تے نہیں آ سکدیاں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ اللہ دا قرآن آتا تیری ماں نے مشقت اٹھائی ہے
لگی جاوے لیکن میری بیوی نو بچنا چاہیے اللہ پھر اولاد دے دے گا لیکن ہوتے ہی اگر جا کے ماں کو پوچھا جاوے او ماں ذرا یہ دے دسنا ایک پاسے تیری جان ہے ایک پاسے تیرے بچے دی جان ہے اے دسن تیری جان بچائیے یا تیرے بچے دی جان بچائیے بچے دفے بھی نہ ہو جائے نے ماں دی نانا اور بچے دفے بھی دینا لیکن میں ماں برداشت نہیں کر سکتی اتنے میری جان جانی ہے تے لگی جاوے لیکن میرے بچے دی جان نہیں جانی چاہیے اور بہت سارے ایسے مواقع دیکھے نے ماں اسپتال دے اندر فوت ہو جاندی نے بچے دنیا دے اندر آ جاندے نے وہ بچیاں دیاں پرورشاں بھی ہو جاندیاں نے اس وجہ تو میرا دوست اپنی ماں دا ہر موقع تے خیال کرنا اپنے کاروبار واسطے نکلدا پیا اپنی ماں کو دعا کروا کے نکلیا کرنا ہاں نماز پڑھن واسطے آ ماں کو دعا کروا لئی کرنا کیونکہ ماں دی دعا دا بڑا اثر ہوندا ہے جتھے ماں دی دعا آ جاوے بڑیاں بڑیاں سختیاں ٹل جاندیاں ہوندیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھروں نکلدے نے اللہ نال ملاقات کرن جاندے نے پچھوں ماں دعا کر رہی ہوندی ہے حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا جب حضرت موسیٰ دی والدہ فوت ہو گئی نے جب فوت ہو گئی نے نا حضرت موسیٰ نکلے نے ربی آواز آندی ہے او موسیٰ ذرا سنبھل کے جاوی آج پیچھے دعا کرن والی ماں موجود کوئی نہیں اے موسیٰ آج رب نال ہم کلام ہوئی بڑا سوچ سمجھ کے اللہ نال گلا کری کہ آمنہ دل آج فرماتے نے او لوگو اے ماں یہ ہستی ہے اے ماں یہ ہستی ہے اے ماں یہ ہستی ہے بندہ اگر بڑھا بھی ہو جائے پھر بھی ماں دے نال محبت ختم نہیں ہو سکتی اولاد دی محبت جو نکل سکتی ہے باقی رشتے داراں دی محبت جو نکل سکتی ہے لیکن ماں ایسا سایہ ہے جدی محبت کبھی دل جو نہیں نکل سکتی لیکن آج بیٹا بد نصیب بندہ جتنا بدبخت بندہ ماں موجود ہے لیکن ماں کی خدمت کرنے کا وقت نہیں ہے ماں اگر آ کے یار میرے واسطے بتا رہا کوئی فروٹ دے آ دے ویا یہ متھے تے دیوڑیاں چڑھ جانیاں نے انہوں غصہ آ جانا یا تو میں پیسے اس وجہ تو کمائے نے میں اپنے بچے دے خرچے پورے کرا میں اپنی بیوی دے خرچے پورے کرا یا ماتا نو کدے تک سنبھالا بڑا افسوس دا مقام ہے یہ دنیا داری دے قانون نہیں بڑے الگ نے جس وقت ماں
كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ نے آسان طریقے دے نال بڑے سونے طریقے دے نال سمجھایا کہ لوگو جدوں ماں باپ دے وچوں کوئی ایک جدوں بڑے ہو جان بڑھاپے دے اندر پہنچ جان اودوں تیرا زیادہ آکھے ماں باپ دی خدمت کرنا. جدوں جوان نے نا اودوں اپنے آپ کو خود سنبھال لینا. اسی کی کرتے ہیں جدوں ماں باپ بڑھے ہو جان اودوں جا کے بھرا دے والے کر دے ہیں. اسی جا کے وہ گھر بنے نے اولڈ سٹور بڑے نے اٹھ جا کے چھوڑا نہ جتھے ماں پیو پلدے رہن اسی نہ نہیں سنبھال سکتے. نہ میرا دوست تیری زندگی دے اندر تیری رگاں دے اندر جڑا خون دوڑ رہا ہے تیرے ماں باپ دا دوڑ رہا ہے. انہوں نے ہر موقع تے تیرا خیال کیتا. اور تیرا کم از کم اتنا حق تو بندا ہے نا جدوں وہ بوڑھے ہو گئے نے انہاں سہارے دی ضرورت پے گئی انہاں دا سہارا بن. اما یبلغن عندک